یہ وہ وظیفہ ہے، علماء کہتے ہیں آج بھی اگر کوئی مشکلوں کے اندھیروں میں پھنس جائے وہ یہ وظیفہ کرے، اللہ اسے اجالا عطا فرما دے گا۔ بڑے خوبصورت واقعات بھی کتابوں میں فضائل درود میں لکھے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس کا بڑا خاص ٹچ ہے اس واقعے کا، تو میں نے سوچا یہی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ماجرا یہ ہوا کہ ایک بار ایک فقیر چند غیر مسلموں کے پاس گیا بھیک مانگنے کے لیے۔ ان لوگوں کے بالکل سامنے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی جلوہ فرما تھے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ ان کے پاس بظاہر مال و دولت کم ہوتا ہے، یہ بھی خاندان مصطفیٰ کا کمال ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک کے خاندان کے لوگ تھے مگر فقر اختیاری اختیار کیا تھا۔ یہ چاہتے تو نبی پاک سے عرض کرتے، خود پیارے آقا کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلنا شروع ہو جائیں۔ نبی پاک کے پاس تو خزانوں کی کمی نہیں تھی، آپ بھی فقر اختیاری یعنی غربت اختیار کرتے تھے، ڈیلیبریٹلی اپنے پاس مال نہیں رکھتے تھے، اور یہی انداز میرے آقا کے گھرانے کا بھی تھا۔ ان کفار نے، ان غیر مسلموں نے مذاق اڑانے کے لیے بھکاری سے کہا کہ جاؤ ان سے مانگ لو، مولا علی کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھکاری آپ کے پاس آ گیا۔ اچھا وہ سامنے بیٹھے تھے تو مولا علی شیر خدا سے کہا آپ بھی مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دیں، تو بظاہر اپیرنٹلی کوئی کیش نہیں تھا آپ کے پاس، کوئی چیز نہیں تھی دینے کے لیے، تو آپ نے کیا کیا کہ اس کی ہتھیلی پر 10 بار درود پاک پڑھ کر دم کر دیا اور فرمایا ہاتھ بند کر لو، مٹھی بند کر لو، اور جاؤ وہ جو سامنے جنہوں نے بھیجا نا ہمارے پاس ان کے پاس جا کے کھول دینا۔ اچھا وہ دوبارہ ہنسنے لگے کہ کچھ بھی نہیں دیا، پھونک مار دی اور کہا مٹھی بند کر لو۔ اب جب وہ فقیر سامنے جا کر اپنی مٹھی کھولتا ہے تو اس مٹھی میں سونے کی اشرفی ہوتی ہے جس کو دینار کہا جاتا ہے۔ اب جب یہ کرامت دیکھی تو کئی لوگ اس میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں جو ہے درود پاک کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے اور پڑھنے والے کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے نیک بندوں کو کیسے کمالات سے نوازا، اور درود پاک جو ہے یہ ہماری زندگی میں شامل رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 10 محرم کا دن، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، the most important day in the history of universe, in the history of اسلام، یعنی اسلام کی بھی اور اس کائنات کی بھی ہسٹری کا اگر موسٹ امپورٹنٹ ڈے اگر کوئی ہے وہ 10 محرم کا دن ہے۔ یعنی عاشورے کے دن اتنے واقعات ہوئے ہیں، آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، آپ انبیاء کی ہسٹری پڑھیں تو بہت سارے وہ واقعات جو شاید اس پوری دنیا کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھے، مگر وہ واقعات کس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ہوئے، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ فار ایگزامپل حضرت آدم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی، وہ یعنی جو پیدائش کی گئی، آپ کو بنایا گیا، تخلیق کی گئی، یہ 10 محرم کا دن تھا۔ اٹ مینز جہاں سے ہیومینٹی اسٹارٹ ہوتی ہے، ہم آدمی کیوں ہیں؟ حضرت آدم کی اولاد سے ہیں، تو حضرت آدم کو ہی 10 محرم کو بنایا گیا۔ اسٹارٹ آف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کی جو ابتدا ہو رہی ہے، تخلیق آدم جو ہوتی ہے وہ 10 محرم کو ہوتی ہے۔ پھر آپ کو جنت میں جو داخل کیا گیا وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے اہم ترین جو وقت تھا، جو بھی ایونٹ آیا، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اچھا اب آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش، آپ خلیل اللہ ہیں، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد انبیاء میں سب سے زیادہ بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ سارے دینوں میں یہ ایک بات بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ 4 جو بڑے آسمانی کتابیں تھیں اور آج بھی جو آسمانی دین کہلاتے ہیں، اس میں سب میں حضرت ابراہیم کی بڑی جو ہے نا، یوں سمجھے کہ عزت ہے، احترام ہے اور ان کا مقام ہے۔ بہت کمال کی ہستی ہیں، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو حضرت ابراہیم کی ہسٹری پر بہت کچھ ہے ان کی ہسٹری میں، مگر ان کی ہسٹری میں بھی ان کی لائف کا بھی جو ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب آپ کو نمرود کی آگ سے بچایا گیا، آپ کو آگ میں جو ڈالا گیا تھا اور وہ آگ میں سے جو آپ نجات ملی آپ کو، وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ حضرت
मूसा अलैहिस्सलाम है। आपकी ज़िंदगी में भी बड़े पेचो खम हैं और वन ऑफ द हिस्टोरिकल हिस्ट्री, अगर पढ़ें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत को, अकल हैरान हो जाती है। और कितनी जगह कुरान ने हज़रत मूसा के वाक़यात को बयान किया, बनी इसराइल के वाक़यात को बयान किया, मगर सबसे अहम वाक़या अगर कहा जाए कि जब फ़िरौन से आपको नजात मिली, जो दरियाए नील में फ़िरौन को गर्क किया गया और बनी इसराइल को नजात मिली, ये आपकी ज़िंदगी का अहम तरीन पॉइंट था, डे था। ये दिन भी 10 मुहर्रम का दिन था। आप अंडरस्टैंड कीजिए कि हिस्ट्री में जब भी कोई बड़ा इवेंट हुआ और मुसलमानों के लिए कोई बड़ी अहम बात हुई, तो अल्लाह ने गोया 10 मुहर्रम के दिन को मुंतखब फरमाया, उसकी मशीयत है। और आगे चलते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, रूहुल्लाह कहलाते हैं आपकी पैदाइश ये भी 10 मुहर्रम को होती है। अच्छा, फिर इनकी ज़िंदगी का एक वो पॉइंट है जो आज तक बहुत सारे मज़ाहिब में डिस्प्यूट है। हम मुसलमानों का अकीदा ये है कि आपको आसमानों पे उठा लिया गया है, आप आज भी जिंदा हैं, वो वाला जिंदा है। ऐसे तो हर नबी जिंदा है, मगर आपको अभी तक मौत ही नहीं आई है, जिसको हर इंसान को आने का वादा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं, उनको जो आसमानों पर उठाया गया, वो दिन भी 10 मुहर्रम का दिन था। अच्छा, फिर इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में भी मालूम होना चाहिए हमें। आपको आदम सानी कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है? कि हज़रत आदम से तो सारी दुनिया चली, सारी नस्लें बनी, 9 इंसान चली, मगर एक वक्त ऐसा आया कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफ़ान आया ना, तो आपको हुक्म दिया गया कि ईमान वालों को कश्ती में बिठा के, अब तूफ़ान में अब वो कश्ती चलने लग गई। तो लोग कितने थे उस कश्ती में? 80 लोग थे। यहाँ एक दर्स भी है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। एंड आफ्टर स्ट्रगल ऑफ मोर देन 950 ईयर्स, कितने लोग ईमान लाए? ओनली 80 लोग ईमान लाए। इसमें उन लोगों के लिए दर्स है जो कहते हैं यार नेकी का काम करने में दिल नहीं लगता, कामयाबी तो मिलती नहीं, मैं तो कोशिश करता हूं, कोई साथ नहीं देता। तो याद रखिए, मेरा और आपका काम कोशिश करना है। कामयाबी देने वाली ज़ात रब्बे कायनात की है। क्वांटिटी देखकर मरऊब ना हो जाया करो। इसमें एक मैसेज ये भी है, यार इतने सारे लोग इसकी बात मानते हैं, कुछ तो होगा, हैं? इतने सारे लोग इसके मुरीद हैं, इतने सारे लोग इसे पहचानते हैं, इतने सारे लोग इसके पीछे भागते हैं, तो कुछ तो होगा। क्वांटिटी, ये माइट इज ऑलवेज राइट का फॉर्मूला ही गलत है। हाँ, जो अल्लाह रसूल से सच्ची मोहब्बत करे, अल्लाह तबारक व ताला का प्यारा हो, वो राइट है, चाहे थोड़े ही क्यों ना हो। अब अल्लाह पाक ने क्या किया? 80 लोग थे। ये 80 लोग जब कश्ती में घूम रहे थे, तकरीबन 6 महीने तक ये कश्ती घूमती रही। अब इस पूरी हिस्ट्री का जो टर्निंग पॉइंट था ना, जब कश्ती ने किनारा पकड़ा कोहे जूदी का, है, और वो जो दिन था, वो दिन भी आशूरे का दिन था, वो दिन भी 10 मुहर्रम था। और फ्रॉम दैट डे दुनिया दोबारा रिवाइव हुई। उन 80 लोगों से फिर ये दुनिया चलना शुरू हुई। और इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है कि दुनिया गोया दोबारा रीस्टार्ट आपके बाद होती है। और जितने अंबिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आए, वो सब आप ही की औलाद से थे, इसलिए आपको अबुल अंबिया भी कहा जाता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द डे ऑफ द 10th ऑफ मुहर्रम। ये आशूरा का दिन हज़रत इमाम हुसैन के वाक़े से पहले भी एक हिस्टोरिकल डे था, और कमाल के वाक़यात उस दिनों में हुए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हैं, उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या था? जब वो मछली के पेट में चले गए। अब वो ऐसा अंधेरा था, मछली के पेट से कौन जिंदा आता है? मगर आप वो दुआ करते रहे जिसको आज हम आयत करीमा कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये वो वजीफ़ा है, उलमा कहते हैं आज भी अगर कोई मुश्किलों के अंधेरों में फंस जाए, वो ये वजीफ़ा करे, अल्लाह उसे उजाला अता फरमा देगा। अब मछली के पेट से किस दिन निकले? वो दिन भी 10 मुहर्रम का दिन था। सुभान अल्लाह। और आगे चलते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई, आपकी बीनाई ज़ोफ़ हो गया था, बहुत कमज़ोर हो गई थी, आई साइट, बड़ा तवील वाक़या है। वो जो बीनाई का ज़ोफ़ कंप्लीटली दूर हुआ, वो भी आशूरे का दिन था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री, ये तो वो वाक़या है जिसको अहसनुल क़सस कहा गया। कुरान में हज़रत यूसुफ़ के वाक़े को बेहतरीन किस्सा करार दिया गया। नहीं पढ़ा, ज़रूर तफ़सीर कुरान में पढ़ें। अच्छा, उस वाक़े का भी टर्निंग पॉइंट क्या था? जब आपके भाइयों ने आपको कुएं में डाल दिया था। लाइफ तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई ना, आप कुएं से, तो छोटा बच्चा है, वो कैसे बाहर आएगा? मगर वो एक अजब दास्तान है कि आपको कुएं से रिहाई मिली। वो जो कुएं से निकाला गया था, वो दिन भी 10 मुहर्रम का दिन था। अल्लाह अकबर। अच्छा, सुभान अल्लाह। अब इस दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, सब्र अय्यूब बड़ा मशहूर है, आपकी तकलीफ जो दूर की गई,
جس دن صبر ایوب کا امتحان ختم ہوا اور آپ سے بیماری ختم ہوئی، وہ دن بھی 10 محرم کا تھا. اور اللہ کریم نے اس دن بہت ساری انوینشنز بھی کی ہیں. ہم کہتے ہیں نا فلاں تاریخ کو فلاں چیز بنائی گئی، فلاں تاریخ کو فلاں چیز بنی، ڈیٹس یاد ہوتی ہیں. آؤ میں بتاتا ہوں کہ اس دن سبحان اللہ میرے رب عز و جل نے عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت یہ سب بنائے. وہ دن بھی عاشورے کا ہی دن تھا. اور ایک اور بات بتاؤں، بارش جو ہے یہ زندگی کا یعنی ہماری حیات کا جو تعلق ہے نا یہ بارش سے ہے. اگر بارش دنیا میں ختم ہو جائے، لوگوں کو شاید امپورٹنس نہیں پتہ بارش کی، یہ بارش ہی زندگی کا سبب ہے. جی ہاں، اس کی پوری ایک ریسرچ ہے. خیر آج بیان کا موضوع کچھ اور، ایک ہلکا سا ٹچ دے دیتا ہوں. پانی سورس آف واٹر فار دا یونیورس. ہماری زندگی میں، ہماری پوری کائنات میں جو راستہ ہے نا پانی آنے کا وہ صرف بارش ہے. ورنہ 67% تو کھارا پانی ہے. باقی دنیا کو پانی کیسے ملتا؟ 8 ارب انسان تقریباً، ٹھیک ہے جناب، ملٹیپلائی بائی 10، 80 ارب اس وقت جانور ہیں، ملٹیپلائی بائی 10. یہ الگ تحقیق ہے کہ ہر جو زمینی جانور ہیں وہ 10 ٹائمز ہوتے ہیں اور اس سے 10 ٹائمز جو ہے وہ پرندے ہوتے ہیں. تو 800 ارب پرندے دنیا میں ہیں. ان سب کو پانی چاہیے، تمام پودوں کو پانی چاہیے، ہم سب کو پانی چاہیے. ہمیں روز پانی ملتا ہے، جتنا چاہیے اتنا ملتا ہے اور وداؤٹ کاسٹ ملتا ہے. یہ تمہاری مرضی ہے منرل واٹر پیتے ہیں، ورنہ آج بھی 8 ارب لوگوں کے لیے اللہ نے فری آف کاسٹ پانی پوری دنیا میں اویلیبل رکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ پانی کدھر سے آتا ہے؟ کتنا کروڑوں خربوں گیلن روز کا یوزیج ہے. اب ذرا اس کی تھوڑی سی، یہ جو پانی پیتے ہیں نا، جب جی چاہتا ہے پانی پی لیتے ہیں. یہ پانی پیو تو کبھی سوچا کرو یہ پہنچانے کا نظام کیسا شاندار ہے. سائنس کہتی ہے سمندر سے ایوپریٹ ہوتا ہے پانی، بادلوں میں جاتا ہے. ٹھیک ہے، آج تک کروڑوں اربوں گیلن اوپر جاتا ہے. کبھی ہم نے پائپ لائن نہیں دیکھی. یہ اللہ کریم نے کیسی پائپ لائن بنائی ہے جو نظر نہیں آتی اور یہ پانی اوپر چلا جاتا ہے. چلے بھائی اوور ہیڈ ٹینک میں چلا گیا. تقریباً جتنے بیٹھے ہیں سارے فریکوینٹ فلائر ہیں. کئی بار جہاز میں بیٹھے بادلوں سے گزرے، کہیں کوئی ٹینک نظر نہیں آیا. کدھر ہے وہ ٹینک جو بادلوں میں ہے؟ نظر نہیں آتا، مگر وہ سیکیور ہے بادلوں میں. جب رب چاہتا ہے بارش برستی ہے. چلے جناب یہ بھی سمجھ آ گیا یہ پانی تو کھارا اوپر گیا تھا. آج اتنی سائنس ترقی کر گئی، کتنے بلین ڈالر جناب پلانٹس میں لگائے، بڑے تجربے کیے، جب جا کے سمندر کا پانی پینے کے قابل بنایا. مگر ایسا میٹھا شاید وہ اب بھی نہیں بنا سکے. مگر یہ سارا سمندر کا پانی اوپر جاتا ہے، جب نیچے برستا ہے تو کیسا میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے. سب سے اچھا منرل واٹر آج سائنس کہتی ہے، قرآن نے پہلے کہہ دیا بارش کا پانی مائے مبارک ہے، اس میں شفا ہے. لیکن آج سائنس کہتی ہے دا موسٹ بیوٹیفل کلیئر کرسٹل واٹر جو منرل واٹر ہے وہ بارش کا پانی ہے. چلے جناب وہ کدھر فلٹر ہوا؟ ادھر کون سا پلانٹ ہے جو نظر ہی نہیں آتا؟ میں اور آپ کئی بار بادلوں میں جہازوں میں گئے، کوئی ایک سائڈ تو فلٹر پلانٹ نظر آیا ہو. اچھا جناب فلٹر بھی ہو گیا. اب اس کے بعد جناب اگر بارش کا پانی سمندر کے بخارات سے بنتا ہے تو بارش تو کراچی میں برستی، پنجاب میں کیسے برستی؟ ہمارے پاس سمندر تھا، ان کے پاس تو نہیں ہے. پوری دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جہاں سمندر ہی نہیں ہے، وہاں بارش کیسے ہو جاتی ہے؟ اللہ اکبر. رب نے ان بادلوں کی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کیا، ہوا کا نظام بنایا، یہ بادل کو لے کر چلتی ہے اور ہر اس جگہ پر جا کر پانی پہنچتا ہے جہاں انسان کو ضرورت ہے. اچھا بارش برسی، کسی نے کٹورا بھرا، کسی نے جناب ٹینک بھر لیا، بارش ختم ہوئی، پھر پانی ختم ہو جاتا، دوبارہ کیسے ملتا؟ تو سبحان اللہ، ہم فریج بناتے ہیں ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے. اللہ نے ناردرن ایریاز میں ایسے فریج بنا دیے کہ جہاں یہ بارش کا پانی کولڈ اسٹوریج میں اسٹور ہو جاتا ہے. سائنس بتاتی ہے کہ اب بھی ایسے کئی گلیشیئر ہیں جو 100 سال سے زیادہ وقت ہو گیا پگھلے ہی نہیں ہیں، وہ اسٹور موجود ہے. جب گرمیوں میں کھپت بڑھتی ہے اب پانی پگھلنا شروع ہوتا ہے، نہروں میں آتا ہے، پوری دنیا میں جہاں ضرورت ہوتی ہے ان علاقوں میں پانی پہنچتا ہے. لوگ کہتے ہیں انڈر گراؤنڈ ٹینک ہونے چاہیے. اللہ نے زمین کو کیسی صلاحیت دی ہے، جتنا پانی ہم نے پینا ہے ہم نے پیا، زمین کو ضرورت تھی زمین نے پیا، ایکسٹرا پانی زمین کے اندر اسٹوریج ہو گیا. جب ہمیں ضرورت پڑی ہم بورنگ کرتے ہیں، اندر سے پھر صاف پانی نکل آتا ہے. یہ نظام اگر آپ سمجھ لینا پورا تو ہر گھونٹ پہ کہنے کو جی چاہے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب بتاؤ. اور آپ کو پتا ہے یہ بارش جب اتنی اہم ہے نا تو زمین پر سب سے پہلی بارش جب برسی تھی نا وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا.